اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مثل ہے جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دگنا کرتا ہے اس آدمی کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر پیچھا نہیں کرتے وہ جو انہوں نے خرچ کیا احسان جتلانے کے لیے اور نہ تکلیف دینے کے لیے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اچھی بات اور درگزر یہ بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے تکلیف پہنچانا ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ اے ایمان والو، نہ باطل کرو اپنے صدقوں کو احسان کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ۔ اس آدمی کی مثل جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اس کی مثال تو اس صاف چٹان کی مثل ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر موسلا دھار بارش برسے، اس کو صاف کر کے چھوڑ دے۔ نہیں قادر ہوں گے کسی چیز پر اس سے جو انہوں نے اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی مرضی کو تلاش کرتے ہوئے اور دلوں کی پختگی کے لیے، اپنے دلوں کی من انفسہم، اپنے دلوں کی پختگی کے لیے، اس باغ کی مثل ہے جو ٹیلے پر ہو اور اس کو موسلا دھار بارش پہنچے۔ فآتت اکلہا، لائے اپنا پھل 2 گنا، اگر نہ پہنچے اس کو موسلا دھار بارش، فطل، پھر پھوار ہی صحیح۔ اللہ تعالیٰ جو کو تم کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو اور اس کو بڑھاپا پہنچے اور اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اس کے پاس آندھی آئے جس میں آگ بھی ہو جو اس باغ کو جلا کے راکھ کر دے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو۔ ربط، پہلے ترغیب جہاد تھا، اب ترغیب انفاق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ تمہارا امیر کہاں گیا؟ چنگا۔ درمیان میں بطور نمونہ کے داستان حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر
اب پھر وہی ترغیب جہاد اور ترغیب انفاق ہے۔ یہ جو بیٹھے ہیں یہ تو شاید نہیں جائیں گے بھائی۔ محمد انس اللہ اکبر۔ موضوع فضائل انفاق نتائج منافقین، فضائل انفاق اور نتائج منافقین۔ خلاصہ، فضائل خزائن باری، اسباب حرمان، شرائط قبولیت صدقات، شفقت خداوندی، مستفیدین اور مخلصین کے ثواب کی مثال، مرائیین کی حبط اعمال کی مثال۔ لکھا ہوا ہے، آپ تھوڑا سا وقت دیا کرو خارجی، ہمت کرنی، ہمت، یوں تو ہم پہلے صفحے پر بیٹھے رہیں گے۔ اچھا، خلاصہ ہے وسعت خزائن باری، اسباب حرمان، شرائط قبولیت صدقات، شفقت خداوندی، مستفیدین اور مخلصین کے ثواب کی مثال۔ مرائیین کے حبط اعمال کی مثال۔ مدرسے والی لے جائیں، آپ ان کو تیل ڈلوا دیں گے۔ جاؤ، مدرسے والی آپ کے پاس ہے، اطہر کو وہ دے دے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، تفسیر دیکھیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پیچھے، اللہ تعالیٰ کئی مثل اضافہ کرے گا، بہت ساری مثلوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کو ایک حصی مثال کے ساتھ سمجھایا۔ ایک گندم کا دانہ ہوتا ہے نا، اس کو ڈالتے ہیں زمین میں تو اس سے 7 کونپل اگتے، ہر کونپل پر 100 دانہ لگ جائے، ہر سٹے میں، ہر کونپل پر ایک سٹا ہوتا ہے نا، تو اس پر اگر 100 دانے لگ جائیں تو ایک سٹے سے 700 دانے ہو گئے۔ جس طرح ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوئے، اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایسے ہی 1 روپے کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جس کا چاہے بڑھا دے۔
لیکن یاد رکھنا یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ایک دانے میں 700 دانے ہی نکلیں گے، کبھی کم بھی ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے۔ یہ تو بطور مثال کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی۔ آپ باہر نکل کر گندم کے سٹے کو شمار کرنے لگ جائیں کتنے گندم کے دانے ہیں اور کتنے بالیں نکلی ہیں، کبھی زیادہ بالیں بھی ہوتی ہیں، 7 کے بجائے 9 بھی ہوتی ہیں، 10 بھی ہوتی ہیں، اور کبھی 1 اور 2 بھی ہوتی ہیں، اور کبھی کچھ بھی نہیں اگتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، آگے مثال دی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آداب بیان فرمائے خرچ کرنے کے۔ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ خرچ کیا پھر اس کے احسان نہیں جتلاتے پھرتے، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر پیچھا نہیں کرتے اس کے پیچھے، پھر احسان اور تکلیف نہیں لاتے۔ احسان کیا ہے؟ 5 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے، 50 100 دے دیا ضرورت والے کو، دوسرے وقت میں اس کو بلایا، ادھر آ ایویں مفت دا پل دا پیا جانور بد اٹھا، یہ کیا ہے؟ احسان بھی ہے تکلیف بھی ہے۔ خیرات گنن واسطے آویندن، کم کرن واسطے کم نہیں کریں دے، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اور تکلیف کیا ہے؟ اس کو 100 روپیہ دے دیا تو وہ پھر آ گیا، ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، ماشاءاللہ چل اڈے یہ جانور ہوتا بد چا ٹوکا ٹوک چا اتنے صفائی کر جا، 4-5 اتنے رکھ جا، آ گھمایا اگر کوئی مزدور رکھتا تو شام کو 700 روپیہ دینا پڑتا، تو بیچارہ غریب کو 100 روپیہ دے کر اتنا رگڑا اس کو کہ وہ پھر توبہ کرتا ہے، بھئی بہتر ایسے میں بھوکھا رہا ہوں اس 100 روپے سے، یہ عزا ہے۔ تو فرمایا وہ ایسا نہیں کرتے، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں کئی ساری بدعنوانیاں چلتی ہیں، یہ جو نوکر ہوتے ہیں نا، ان پر اضافی قرض ڈالے رکھتے ہیں، کبھی ان کو ایک گائے پکڑا کے دے دی، بھئی اس کو پیو، تم اس کو پالو اور پیو، اور کبھی ضرورت کے وقت ان کو 10,000 20,000 اضافی دے دیا، بھئی ابھی لے لے لیکن بعد میں مجھے دے دینا۔ اب اس کو قرض کے نیچے دبا کے رکھتے ہیں، پھر اس سے کام لیتے رہتے ہیں، خوب جتنا ان کا کام بنتا ہے اس سے ڈبل 4 گنا زیادہ کام لیتے رہتے ہیں۔ وہ بیچارے ڈر کے بات نہیں کرتے کہ ملک صاحب کو گال کرے سو اکثر قرضہ دو، میرے کو ہے تو کہنا۔ پھر ایک مصیبت یہ بھی ہے، آہستہ آہستہ ضرورت کے وقت ان کو قرض میں دباتے رہتے ہیں، پھر تنخواہ سے کاٹ دیتے ہیں، تنخواہ سے، بے ساڑی طرفوں زکوٰۃ تھی گئی تھوڑی۔ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جو اللہ کے لیے مانگتا ہے اس کو چپ کر کے دے، اظہار ہی نہ کرے اس کے سامنے کسی چیز کا۔ آگے فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، قول معروف، اگر کچھ نہیں ہے تو اچھے انداز سے کہہ دے بھی اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرے کو بونڈے وے، نہیں ہے تو یوں کہہ دے۔ اور اگر آگے فقیر بھی کانٹے دار ہے گلے پڑ گیا، اور کپڑے پھاڑنے لگ جائے، تب بھی فرمایا ومغفرۃ، درگزر کر دے، اس کو دھکے نہ دے، درگزر کر دے، اس کو معاف کر دے۔ یہ خیر بہتر ہے اس سے
کہ صدقہ دینے کے بعد پھر پیچھے اس کو تکلیفیں دے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، کیونکہ یہ معاشرے میں بہت بڑی مصیبت پائی جاتی ہے احسان جتلانا، تکلیف دینا، اس لیے بار بار تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، فرمایا اے لوگو، اے ایمان والا، تم اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر۔ آگے مثال دی اس کی جو ریاکاری کے طور پر یہ دیتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے دیتا ہے۔ ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے صاف چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی جم جائے، اوپر سے موسلا دھار بارش ہے تو ساری مٹی بہہ جاتی ہے، پھر نیچے بالکل صاف ستھری چٹان بچ جاتی ہے، نہ اس کے اوپر بارش کا قطرہ بچتا ہے نہ مٹی بچتی ہے، بالکل کچھ نہیں ہوتا۔ جو ریاکاری کے طور پر یوں لوگوں پر برسے تو جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کے اعمال نامے بھی کچھ نہیں ہوگا، اس چٹان کی صفائی کی طرح اس کا اعمال نامہ صاف ہوگا۔ اچھا، ہم مدرسوں والوں نے بعض نے قوم کا مزاج بڑا خراب کیا ہوا ہے۔ ہم جو جلسوں میں یہ چندہ لکھواتے ہیں، یہ قوم کے مزاج کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس مدرسے میں ضرورت ہے، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، طلباء ہیں، ضرورت ہے، ان کے پاس موجود بھی ہے، تو وہ اس کو سنبھال کے رکھتے۔ جس دن سالانہ جلسہ ہوگا مولوی صاحب کہیں گے، اس دن سب کے سامنے کھڑے ہو کر 10 لاکھ روپیہ میری طرف سے لکھ دو۔ دینا اس نے اسی مدرسے کو ہے، آگے پیچھے ضرورت کے وقت نہیں دے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، ماہر صاحب اتنا لکھواتے ہیں، تو سال بھر کی اس کی جتنی پونجی ہے وہ ساری ضائع ہو گئی۔ اس لیے ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ ضرورت کے وقت چندہ کرنا جائز ہے، لیکن ذرا طریقے سے، ترتیب سے۔ تو بہرحال آگے چلیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مخلصین کی مثال دی ہے کہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اپنی دل کی پختگی کے لیے، یعنی اطمینان کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال تو اس باغ کی ہے جو باغ ٹیلے پر ہو، اس کو موسلادھار بارش پہنچے اور وہ 2 گنا پھل لائے۔ ٹیلے کی مثال اس لیے دی ہے کہ اس میں ہوا، دھوپ ضرورت کی، اور بارش کا پانی وہاں زیادہ آتا ہے، اونچے علاقوں میں بارش زیادہ آتی ہے، ادھر مری میں، اسلام آباد، پنڈی، اس طرف بارش زیادہ ہوتی ہے، اونچا علاقہ ہے۔
عام طور پر اس میں جو زمین ہوتی ہے نا بالکل نرم ہوتی ہے، اس سے نکلنے والا جو کاشت ہے، فصل ہے، باغ ہے، وہ خوب مضبوط اور پھلدار ہوتا ہے۔ اس لیے مثال دی اس کی فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، کہ اگر وہاں موسلا دھار بارش بھی نہ پہنچے تو تل شبنم کو اور پھوار جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس میں کفایت کر جاتی ہے، وہ تو ضرور پہنچتی ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے۔ تل میں ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ہارون الرشید کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا تل، اور ہارون الرشید کی ایک باندی تھی۔ اس وقت یہ غلام اور باندی بکتے تھے، جانوروں کی طرح ان کا ریٹ لگتا تھا، اور یہ باندیاں حلال ہوتی تھیں۔ تو وہ جو باندی تھی نا وہ تل کا نام بہت زیادہ لیتی تھی، اکثر اس کا نام لیتی رہتی۔ ہارون الرشید نے اس پر پابندی لگائی، آج کے بعد تیری زبان سے میں یہ لفظ نہ سنوں ورنہ سزا دوں گا۔ اب بادشاہ تھا، وہ سزا کی طاقت رکھتا تھا۔ ایک دن وہ تلاوت کر رہی تھی، ہارون الرشید ساتھ سویا ہوا تھا، بیدار تھا، اس کی تلاوت سن رہا تھا، اور ہارون الرشید وہ نیک آدمی تھا جس کے گھر ہر وقت غلام اور باندیاں تلاوت میں لگے رہتے تھے، 24 گھنٹے تلاوت ہوتی۔ وہ تلاوت کر رہی تھی، ہارون الرشید لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ یہاں پہنچی نا، اس نے پڑھا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، آگے کیا کرنا تھا؟ فَطَلٌ۔ ہارون الرشید نے روکا ہوا تھا، کہتی ہے وَابِلٌ فَالَّذِي مَنَعَنِي بِاسْمُهَا الْهَارُونُ الرَّشِيدُ، کہ اس کے بعد اس کا نام ہے جس سے ہارون الرشید نے مجھے روکا ہے نام لینے سے۔ تو ہارون الرشید خوب ہنسا۔ ایک لطیفہ یہاں پہ مشہور ہے، جہالت کی وجہ سے یہ مسئلہ مشہور تھا، بھئی عورت اگر خامد کا نام لے لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے خامد کا نام تھا رحمت اللہ۔ اب اس نے مسئلہ سنا ہوا تھا، بھئی رحمت اللہ کہوں تو نکاح تو ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ سلام پھرتی، السلام علیکم نکے دا پیو، السلام علیکم نکے دا پیو۔ ایود احدکم ان تکون ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو کھجوروں کا، انگور کا، اعناب، جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، پھر اس کو بڑھاپا پہنچے، اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو، لہو ذریۃ ضعفاء، چھوٹی چھوٹی اولاد ہو، اور وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، ادھر باغ پھلا ہوا ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، خود بوڑھا ہے، اولاد چھوٹی ہے، متبادل یعنی اس کا متبادل اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب آندھی آئی تو اس میں آگ کا شعلہ بھی تھا، جب آندھی آئی تو اس نے سارے، یہ گرمی کے سخت گرمی کے موسم میں گرم قسم کے ہوا ہوتی ہے، تو اس میں آگ تھی جس نے پورے باغ کو جلا دیا، تو اس کا کیا بچا؟ وہ تو خالی کا خالی رہ گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا، متبادل کچھ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔
جو ریاکاری اور دوسروں پر احسان جتلاتے ہوئے کچھ خرچ کرتا ہے، تو جب قیامت کے دن جائے گا اللہ کے سامنے، نہ اولاد ساتھ دینے والی ہوگی، نہ خود اپنے پاس کچھ کمائی کی متبادل طاقت ہوگی، اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ جہنم میں جل جائے گا، جہنم میں راکھ ہو جائے گا۔ تو فرمایا جو ریاکاری کے لیے کرتا ہے اس کی یہ مثال ہے۔ لکھیں اس کے عنوانات، لکھ لیے۔ مثل الذین ينفقون، فضائل منفقین۔ کمثل حبۃ، منفقین کے ثواب کی مثال۔ واللہ یضاعف وسعت خزائن باری، لمن یشاء مختاریت باری، واللہ واسع علیم، وسعت علم باری۔ الذین ينفقون اموالهم، نتائج منفقین۔ ثم لا یتبعون، شرائط قبولیت صدقات۔ لہم اجرہم، نتیجہ نمبر 1، عند ربہم، نتیجہ نمبر 2، لا خوف، نتیجہ نمبر 3، ولا ہم یحزنون، نتیجہ نمبر 4۔ قول معروف، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کے نتائج، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کے نتائج۔ یا ایھا الذین آمنوا، اسباب حرمان، لا تبطلوا ممانعت عن ابطال صدقات، من کے نیچے لکھیں سبب حرمان نمبر 1، عزا، سبب حرمان نمبر 2، کالذی ينفق مالہ، مثال ابطال صدقات۔ فمثلہ کمثل صفوان، مثال حبط اعمال۔ صلدہ کا کیا معنی ہے؟ صاف،
فترکہ صلدا، اس کو صاف چھوڑ دے. صفوان کا معنی ہے صاف چٹان، صلدا صاف چھوڑ دے. واللہ لا یہدی نتائج کفار، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ نہیں دکھاتے. مثل الذین ینفقون، اس کا ربط ہے پچھلے مثل الذین کے ساتھ. مثال مخلصین، یہ جو تثبیتاً ہے نا، تثبیتاً اس کے یہ موصوف ہے، اس کی صفت صادراً، یہ تثبیت کا معنی ہے تصدیق. تثبیتاً صادراً من انفسہم، وہ پختگی جو ان کے دلوں سے صادر ہوں. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، مثال ثانی مرائیین صدقات، ریاکاری کرنے والے. مثال ثانی مرائیین صدقات. واللہ بما تعملون بصیر، وسعت علم باری. وسعت علم باری. ایود احدکم، تنبیہ معاندین. ان تکون لہ جنت، ابطال صدقات کی ممانعت. و شرائط قبولیت، آخر تک وہی اسی کی مثال ہے. لعلکم تتفکرون، حکمت تبیین آیات. ہاں اگلے رکوع. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ رزق جو تم کماتے ہو، اور اس سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور نہ ارادہ کرو اس سے گھٹیے کا جس کو تم خرچ کرو، اور تم اس کو لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ اس میں چشم پوشی کرو. جان لو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے. شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے، اور حکم کرتا ہے تم کو فحشاء، مراد سے بخل ہے، فحشاء کا یعنی بخل کا. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ اپنی طرف سے بخشش کا، اور فضل کا. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے، دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا. نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے. جو بھی تم خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے. فنعم ما ہی، اصل میں تھا نعم ما ہی، میم کا میم میں ادغام ہو گیا تو نعم ما ہی.
یہ بھی اچھی بات ہے. اور اگر تم اس کو چھپا کر دو اور وہ صدقہ فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. نہیں ہے آپ پر لازم ان کی ہدایت. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. جو بھی تم خیر سے خرچ کرتے ہو، کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تو وہ تمہاری ذات کے فائدے کے لیے ہے. نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. جو کچھ تم خیر سے خرچ کرتے ہو پورا اس کا ثواب ملے گا آپ کو، اور آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے جو روکے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، نہیں طاقت رکھتے سفر کرنے کی زمین میں، گمان کرتے ہیں اس کو ناواقف لوگ مالدار. عفت کی وجہ سے آپ ان کو پہچانیں گے ان کے نشانات سے. نہیں سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر. وما تنفقو، جو بھی خرچ کرتے ہو تم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. ربط پہلے انفاق کا ذکر تھا، اب بھی ہمت فرمائیں. نمبر 2، پہلے مصدقین کے فضائل و نتائج کا ذکر تھا. اور فضیلت انفاق کا بیان تھا. اب مصارف صدقات کا ذکر ہے. عبد الواجد کہاں گیا؟ واجد الرحمان سویا ہوا ہے، پتہ کرو عثمان ان کا. موضوع رکوع ھذا، انفاق کے مصارف، شرائط قبولیت انفاق فی سبیل اللہ. فضیلت علم، آگے خلاصہ فضیلت علم، فضائل اہل علم، عداوت شیطان، وسعت علم باری تعالی، کیفیت تقسیم صدقات، تسلی رسول،
باری تعالیٰ کا ہادی ہونا، اس کا یہ فائدہ ہے اس رجسٹر کا کہ پتہ چل جاتا ہے کون نہیں ہے، اس کو ذرا متوجہ کر دیا جائے، ہمارا امیر ہی نہیں ہے تو۔ اچھا، اس رکوع کی تفسیر سنیں۔ سب سے پہلے تو خرچ کرنے کے آداب بیان کیے گئے کہ مال میں سے اچھا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی اتار دی کہ اس وقت تک تم کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہاں فرمایا جو کچھ تم کماتے ہو ان میں سے پاکیزہ اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یہاں سے عشر کا حکم ہے کہ جو کچھ ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے زمین سے اس سے دو۔ امتحان ہوتا ہے اس وقت جاٹوں کا، کاشتکاروں کا، جب سب کچھ نکلا ہوا ہے تو پہاڑ سامنے نظر آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آداب بیان فرمائے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اس میں سے جو ردی ہے نیچے مٹی کا ملا ہوا آخری، اس کا ارادہ نہ کرو۔ اگر تمہیں وہ دے دیا جائے گھر کے لیے تم رکھو گے؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، تم اس کو لینے والے نہیں ہو خود اپنی ذات کے لیے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اللہ کے راستے کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے۔ فرمایا إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر کوئی لے گا بھی صحیح تو آنکھیں بند کر کے چشم پوشی کرتے ہوئے لے گا، یعنی اپنے آپ پر بوجھ ڈال کر لے گا، چلو خیر ہے، اپنی دل کی رضا کے ساتھ تو نہیں لے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں بھی اسی طرح خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، توجہ کریں گے، یعیدو کا لفظ جب اس کا فاعل شیطان ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ دلانا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر سے ڈراتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اگر 20واں حصہ تو دے، سارا نکلا ہے 100 من، 5 من یہاں سے چلا جائے مدرسے میں، تو ابھی ہم نے کھاد کے پیسے دینے ہیں، ابھی ہم نے بیج کے پیسے دینے ہیں، ابھی ہم نے گہائی دینی ہے، ابھی ہم نے کٹوائی دینی ہے، پیچھے ہمارا کیا بچے گا؟ تو ہم تو اگلی فصل بھی نہیں کاشت کر سکیں گے۔ جاٹوں سے یہ باتیں سنی ہیں، یار گھاٹا پائے گی، ہوں اگلی جڑی فصل ہے اندر سوچیں دے کھانے کیا کرس، پتہ نہیں اگیندی یہ کہنا، سنیے یہ بات۔ تو یہ شیطان ان کو ڈرا رہا ہے فقر سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہاں بخل کو فحشا قرار دیا ہے۔ آپ نے پہلے یہ من السوء والفحشاء، یأمرکم بالسوء والفحشاء میں یہ وضاحت پڑھ لی ہے۔ فحشاء کتنا برے کام کے لیے بولا جاتا ہے، بے حیائی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں فحشاء مراد بخل ہے، بخل کا حکم کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کی طرف سے کیا وعدے ہیں؟ ایک تو تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک تو صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور دوسرا وفضلا، اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر دینے کا وعدہ کر لیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے،
جاننے والا ہے۔ ایک پانی لے آنا۔ یہ جگ اٹھا لے، جگ گلاس موجود ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، لیکن یہ سمجھداری، توجہ، یہ سمجھداری اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی، حکمت سے مراد علم ہے، جس کو علم دے دیا گیا اس کو خیر کثیر دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ علم کی لت نصیب فرمائے۔ ہاں، جس کو حصول علم کی لت پڑ جائے تو اس کو اس کے بغیر سکون نہیں آتا، ورنہ قید لگتی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، یہ مزید شرائط کی رعایت کی تاکید کی جا رہی ہے۔ جو تم خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہے، یعنی جو آدمی خرچ کرتا ہے اور اس میں من اور عزا کا پہلو اختیار کرتا ہے یا ریاکاری اختیار کرتا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ یا نظر مانتا ہے لیکن نظر کو پورا نہیں کرتا، یہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، آداب بیان فرمائے۔ صدقہ کرنا سب کے سامنے یہ بھی جائز ہے، لیکن چھپ کر صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کئی وجوہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ریاکاری سے بچ جائے گا، جب چھپ کر صدقہ کرے گا ریاکاری سے بچ جائے گا۔ دوسرا، اس کا مال بھی محفوظ ہوگا۔ اگر سب کے سامنے کچھ دے رہا ہو تو چور، ڈاکو، اس طرح کے لوگوں کی نظر پڑ جاتی ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے، تو جان مال کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ تو دنیا آخرت کا، دین کا اور مال کا، ساری چیزوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ آدمی چھپ کر دے۔ اور اگر ظاہراً دیتا ہے، بشرطے کہ اس نظریے سے دے رہا ہو کہ نہ دینے والوں کو کچھ حیا آئے، وہ بھی دیں، صاحب وسعت، تو دوسروں کو ترغیب کے لیے اگر سب کے سامنے دیتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ تھوڑا تھوڑا سب کو پلا۔ ایک تو گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ سیئات سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ لیس علیکم ہدا، لیس علیک ہداہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ کے ذمے ان کو پکڑ کر صحیح راستے پر لگانا نہیں ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا تو آپ کے ذمے ہے، لیکن ہدایت کا دوسرا معنی ایصال الی المطلوب، جنت تک جا کر ان کو پہنچا دینا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خیر سے خرچ کرو گے اس کا تمہاری ذات کو فائدہ ہوگا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یہاں گویا قاعدہ بیان فرما دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہی انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء الذین احصروا، فقراء کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ فقراء ایسے ہوتے ہیں فقیر بھی ہیں اور پھر خاموشی بھی کوئی نہیں ہے، در در پر جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ کچھ فقراء ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے فقر کو چھپاتے ہیں، آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں سفید پوش،
باعزت لوگ، وہ کسی کے سامنے دستے سوال پھیلانے سے گھبراتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کچھ فقراء ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے اور وہ سفر کی زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن آپ ان کے نشانیوں سے پہچانیں گے وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ جو بھی ایسے لوگوں پر تم خرچ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا مصداق جیسے مدارس کے طلباء، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مصداق اسی کو قرار دیا ہے۔ یہ تعلیم میں مصروف ہونے کی وجہ سے عادتاً سفر کی طاقت نہیں رکھتے، اور لوگ ان کی سفید پوش اور صاف ستھرے نظام کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، یہ بینک میں ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، اندر آ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سویرے پانی والا سالن کھانے تو شام کو ہی، صرف اس لیے کہ وہ در در جا کر مانگتے نہیں ہیں، سبز ٹوپیاں لے کر نہیں کھڑے ہوتے، عزت کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ اس کا مصداق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان لوگوں پر خرچ کرو، یہ ہے مستحق، لیکن ایسے لوگوں پر بہت کم لوگ خرچ کرتے ہیں۔ ان کو کیا ضرورت، امریکہ ان کو فنڈ لینا کھڑے، ان کو کیا ضرورت، دیکھو صحیح مسجد لکھاں کروڑاں دی مسجد بنائی کھڑے، کچھ ہے تو بنائی کھڑے۔ امریکہ فنڈ دے ہوا تو کم از کم روڈ ہی تو بنا رہے ہوا۔ جی عنوانات لکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، ترغیب انفاق، من طیباتی، طریق انفاق، ما کسبتم سے تشریح انفاق، بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ، یہ آپ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ حرم شریف میں جو ہے نا وہاں لوگ مال خرچ کرتے ہیں، وہی ریال لے کر یوں حاجیوں میں تقسیم کرنے لگ گئے، اور جو بیچارے غریب ہوتے ہیں یہ وسعت نہیں ہوتی، وہ زمزم کے گلاس بھر بھر کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، وہیں سے بھر کے وہاں لوگوں میں تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اس ما سے مراد کیونکہ عشر ہے تو نیچے عشر لکھ لیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ردی مال خرچ کرنے کی ممانعت، ردی مال خرچ کرنے کی ممانعت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، استغنائیت باری تعالی۔ الشیطان یعدکم، کارنامہ شیطان، واللہ یعدکم، وعدہ خداوندی، واللہ واسع علیم، وسعت خزائن اور علم باری تعالی۔
وسعت خزائن و علم باری تعالی. یؤتی الحکمت من یشاء، باری تعالیٰ کا متصرف ہونا، باری تعالیٰ کا متصرف ہونا. من یشاء مختاریت باری، ومن یؤت الحکمت اہل حکمت کے فضائل. یہ نا بریکٹ میں لکھیں مراد اسرار کتاب ہے، اسرار کتاب، قرآن مجید کے اسرار و رموز. وما یذکر الا اولو الالباب مستفیدین من القرآن. وما للظالمین نفی شفاعت قہری. ان تبدوا الصدقات، طریق ادائیگی صدقات، طریق ادائیگی صدقات. وَإِن تُخْفُوهَا، پیچھے تھا طریق ادائیگی صدقات. وَإِن تُخْفُوهَا ترغیب اخفاء فی الصدقات، ترغیب اخفاء فی الصدقات. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ نتائج صدقات، واللہ بما تعملون خبیر. ازالہ شبہ وسعت علم باری تعالی، ازالہ شبہ وسعت علم باری تعالی. لیس علیک ہداہم تسلی رسول. واللہ یہدی، باری تعالیٰ کا ہادی ہونا. سب کتنا دیا، کتنا اجر کما لیا. بس. وما تنفقوا من خیر، شرائط قبولیت صدقات. آگے وما تنفقوا من خیر، اگلا نتائج انفاق. نتائج انفاق للفقراء مصارف صدقات. احصروا فی سبیل اللہ علامات فقراء. قرآن مجید کے اس آیت میں جو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں فقراء کی، وہ روڈ پر مانگنے والے لوگوں پر سچی نہیں آتی، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء پر سچی آتی. لا یستطیعون ضربا، تشریح علامات فقراء. لا یسألون الناس، استقلال فقراء. فإن اللہ بہ علیم، وسعت علم باری. اگلے رکوع کا ترجمہ دیکھیں. الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات کو اور دن کو، چھپ کر
اور ظاہر علانیہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ لا یقومون کے بعد اس کا صلہ معذوف ہے، من قبورہم، قبروں سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر ایسے جیسے وہ آدمی کھڑا ہو جس کو شیطان اچک لیں، لپٹ کر، من المس، لپٹ کر۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بے تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جس کے پاس نصیحت آ جائے اس کے رب کی طرف سے پس وہ رک گیا، فلاح، اصل میں ہے اس میں محذوف ہے، فلاح ملکہ ما سلف، اس کے لیے اس کی ملک ہے وہ جو گزر چکی۔ وامرہ الی اللہ، معاملہ یعنی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جس نے جو پھر لوٹا، دوبارہ اس نے سود اختیار کیا، جو پھر لوٹا وہ جہنمی لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر کافر گناہ گار کو۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال اختیار کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو باقی سود اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ اس جنگ سے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے اصل مال ہے، نہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اگر قرض دار آدمی تنگ دست ہو تو مہلت اس کے لیے بہتر ہے آسانی تک، یا فناظرتن کا معنی مہلت دے دینی چاہیے آسانی تک۔ اگر صدقہ کر دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانو۔ بچو تم، ڈرو تم اس دن سے جس دن میں اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ربط پہلے ترغیب انفاق کا ذکر تھا، اب منفقین کے نتائج کا بیان ہے۔ اسی طرح پہلے منفقین کے نتائج تھے، اب سود خوروں کے نتائج ہیں۔ پہلے منفقین کے نتائج تھے، اب سود خوروں کے نتائج ہیں۔ موضوع فضائل منفقین اور سود خوروں کے نتائج۔ خلاصہ، صدقات اور سود میں فرق۔ نتائج مؤمنین، عدل و انصاف باری تعالی، مجازات اعمال، تردید سود خور، فیصلہ الہی،
دیکھیں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، سخیوں کی صفات ہیں وہ جو خرچ کرتے ہیں نا اپنا مال، وہ رات دن نہیں دیکھتے، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، سارے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کتنا بڑا اجر کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اور قرب نصیب ہوگا، قیامت کے دن نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اللہ کے قرب کا راستہ۔ اس لیے کہتے ہیں صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کوئی حالات آئے تو پہلے صدقہ کرنا چاہیے۔ الذین یأکلون الربا، یہاں سے سود خوروں کی تردید بیان ہو رہی ہے۔ سود خور کی مثال دی ہے، سود خور کی مثال جن والے آدمی کی مثال ہے۔ جس آدمی کو جن ہوں، آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، سر یوں رکھتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، کھولتا ہے تو الٹی آنکھیں کھولتا ہے، عجیب اس کی کیفیت ہے۔ فرمایا سود خور جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا اپنے قبر سے تو اسی طرح اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس آدمی کی طرح کھڑا ہوگا جس کو شیطان خبطی بنا لے۔ کہتے ہیں مخبوط الحواس کر دیتا ہے، اس کے آنکھ، اس کی زبان، اس کے کان کام نہیں کر رہے ہوتے۔ جنات کا کسی انسان پر مسلط ہو جانا اور اس کی عقل اور اس کے جسم پر قبضہ جما لینا، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ حدوث المرضی بمس الشیطان ثابت بالکتاب والسنہ، تفسیر مظہری میں ہے۔ حدوث المرضی بمس الشیطان ثابت بالکتاب والسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مشرکین میں سود خوری عام تھی۔ جب ان کو روکا گیا نا تو وہ کہتے تھے قالوا انما البیع مثل الربا، بیع تو سود کی طرح ہے۔ کہنا تو یوں چاہیے تھا نا بھئی سود بیع کی طرح ہے۔ جس طرح کسی نے کہا بھئی خنزیر حرام ہے، اس نے کہا خنزیر تو بکری کی طرح ہے، تم بکری کیوں کھاتے ہو؟ یہ مبالغے کے لیے کہنا تو یہ چاہیے کہ بکری تو خنزیر کی طرح ہے، لیکن مبالغے میں کہتے ہیں خنزیر تو بکری کی طرح ہے۔ یہاں بھی انہوں نے کہا بکری خنزیر کی طرح ہے، ادھر بھی انہوں نے کہا کہ بیع تو ربا کی طرح ہے۔ دونوں میں نفع مقصود ہوتا ہے، ادھر مال دیا جاتا ہے، ادھر لوگ آج بھی یہی کہتے ہیں۔ بس یہ کاروبار ہے بھائی، یہ کون سا سود ہے؟ یہ بھی تو کاروبار ہے۔ یہاں جو دکان پر بیٹھا ہے وہ بھی مال دے کر نفع لیتا ہے، ہم بھی مال دے کر نفع لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع حلال ہے، ربا حرام ہے۔ توجہ فرمائیں گے، ربا کسے کہتے ہیں؟ کار کی چابی آپ کے پاس ہے؟ اٹھا دو۔ مولانا غلام یاسین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، ماشاء اللہ۔
مٹھائی بنتی ہے نا؟ آپ بنتی ہے، آپ کے لیے تو بنتی ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا میں گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، حاکمانہ جواب ہے کہ حلال حرام تمہارے قبضے میں تھوڑی ہے، کسی چیز کو حلال کرنا حرام کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اچھا ثمن کو ثمن کے بدلے میں، ثمن کو ثمن کے بدلے میں اضافے کے ساتھ دینا، بے کرنا اضافے کے ساتھ یا ادھار کے ساتھ، یہ سود ہے۔ ایک ہوتا ہے قرض اور چیز ہے۔ اچھا قرض اور دین میں بھی فرق ہے۔ قرض ہوتا ہے پیسوں میں، پیسے دیے، اس کی تاریخ، اس کا وقت متعین کر کے اس کو واپس کرنا ہے۔ دین کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، دین اس کے علاوہ چیزوں میں ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک سود ایسی چیزوں میں، ایسی دو چیزوں میں جن کا جنس ایک ہو اور وہ کیلی یا وزنی ہوں، دونوں چیزیں جس میں پائی جائیں، ادھار بھی جائز نہیں ہے، اضافہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جہاں ایک چیز پائی جا رہی ہو وہاں ایک چیز جائز ہے، کیا؟ ادھار جائز ہے، وہاں اضافہ جائز نہیں، ایسے نا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، فرمایا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ پہلے سود کھاتا ہے، اب اس کے پاس نصیحت پہنچ چکی تو فانتہا، وہ رک گیا، فلہ ما سلف، اس کے لیے پہلے جو اس کا اصل مال ہے اس کی ملکیت وہ رہتی ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یعنی اس کو علم میں ہے کہ اس کا اصل مال کتنا تھا، اضافہ کتنا تھا، اللہ کے علم میں ہے، فیصلہ اللہ کرے گا۔ اچھا جس کے پاس حکم پہنچا اور اس نے پھر بھی توبہ نہیں کی، دوبارہ اس نے سود اختیار کیا، فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ومن عاد بالقول او الفعل، ومن عاد بالقول او الفعل، بالقول او الفعل، کہ قول کے ساتھ کہتے ہیں نہیں سود حلال ہے، یا اپنے کردار سے وہ سود اختیار کرتا ہے، لیکن یہ ہے اس آدمی کے لیے جو سود کو حلال سمجھتا ہے، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا یہ قرآن کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صریح فرمایا وحرم الربا، ربا حرام ہے، ربا کو، سود کو حلال سمجھتا ہے تو ایمان سے خارج ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور اگر سود کو حرام سمجھتا ہے پھر بھی سود اختیار کرتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تعویلات کرتا ہے، کہتا ہے یہ تو سود نہیں بنتا، حالانکہ سود ہے، تعویلات کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور سود کو بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ فیصلے عقل پر نہیں ہیں، یہ فیصلے اللہ کے قبضے میں ہیں۔ واجد الرحمن، عموماً تو ایسے لگتا ہے جو آدمی 100 کے بدلے میں 150 لے رہا ہے اس کا مال بڑھ رہا ہے، اور جو آدمی 100 میں سے 20 روپے خرچ کر رہا ہے اس کا مال کم ہو رہا ہے۔ لیکن نتیجے کے اعتبار سے سود خور پر اللہ ایسی کوئی لعنت مسلط کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، اور جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو غیب کے خزانے سے اتنا دیتا ہے کہ وہ بعد میں حیران ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لا يحب كل کفار اثیم، کفار سے مراد المقیم علی الکفر، یا کفار سے مراد مستحل، جو اس کو حلال سمجھتا ہے۔
تو ایسے حلال سمجھنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے اچھے اعمال کیے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یاد رکھنا، محض نماز، تسبیح، ایمان یہ کافی نہیں ہے جب تک معاملات صاف نہ ہوں۔ ادھر سود کا کام کر رکھا ہے، ادھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، تسبیح ہر وقت لگا رکھی ہے، ماشاءاللہ پگڑی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، چلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ سود بھی ہے۔ تو اس کا چلہ، اس کی تسبیح، اس کی نماز اس کو جہنم سے نہیں چھڑا سکے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ ایک کار خریدی جس کے کاغذات جعلی تھے، کہیں پکڑی گئی، اس کے پھر خریدی جو تھی تو جیسے خریدی تھی اس سے رابطہ کیا، اس نے آگے رابطہ کیا، تو چلتے چلے گئے، اصل جو مالک تھا جہاں سے پیچھے خریدا تھا اس کے پاس گئے تو اس کا بڑا سارا شو روم تھا، اور اس کے پاس یہی چوری اور ڈاکے کی گاڑیاں آتی تھیں، سستے داموں آئے اور سستے داموں بک۔ جب اس کے پاس گئے، جا کر دیکھا کرسی پر بیٹھا ہے، سر پر ٹوپی ہے، مونچھوں پر استرا ہے، بڑی ساری سفید داڑھی ہے، اور ہاتھ میں بڑی ساری تسبیح اور زبان ہل رہی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لگا ہوا ہے۔ ساتھ کہتے ہم نے کہا آپ کی شکل تو ایسی ہے اور آپ کے کام ایسے، ڈاکے اور چوری کی گاڑیاں بیچتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھئی یہ ہمارا دین ہے، وہ ہماری دنیا ہے۔ یہ تسبیح، داڑھی اور مصلی اور نماز یہ تو ہے ہمارا دین، اور چوری اور ڈاکے کے کام یہ ہماری دنیا ہے۔ تو دنیا اور دین دونوں ٹھیک ہوں تو پھر جنت کے فیصلے ہیں، نہ اس پر خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی، یہاں ترغیب دی ہے کہ تمہارا جو سود پیچھے کھڑا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر ایسے نہ کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کوئی ہے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر تم توبہ کرو گے تو پھر اصل مال وہ تمہارا ہی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، اصل مال پھر اسی کا رکھا ہے، جو اضافی ہے اس کو دور کرنے کا حکم فرمایا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم کرو گے ظلم کیا جائے گا، نہیں ظلم کرو گے تو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یہ برابری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہ کانا تامہ ہے، اس کا جو اسم ہے محذوف ہے، اصل میں ہے کانا غریم، اگر وہ مقروض ہے، ذو عسرۃ، وہ مقروض ذو عسرہ ہے، کیا مطلب؟ تنگ دست ہے۔ یہ جو ذو عسرۃ، یہ کانا تامہ وہ ہوتا ہے جس کی خبر نہ ہو، تو ذو عسرۃ کا موصوف معذوف ہے غریم، اگر غریم ذو عسرہ ہے فنظرۃ الی میسرہ، تو مناسب ہے کہ اس کو آسانی تک مہلت دے دی جائے۔ وَإِن تَصَدَّقُوا، خیر خواہی کی ترغیب دی کہ اگر ویسے ہی معاف کر دو، درگزر کر جاؤ، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے سب سے بڑے فقیر وہ ہوتے ہیں جو کرسیوں پر ہوتے ہیں، خوب مال کماتے ہیں خوب، اور ایک دوسرے کے رازدان بھی ہوتے ہیں۔ جو ادھر سیٹ پر ہوتا ہے اس کے مقابلے والا بظاہر قوم کے سامنے وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، مد مقابل ہوتا ہے، حزب اختلاف، حزب اقتدار، حزب اختلاف۔ پھر اگلی دفعہ سیٹیں بدلتی ہیں، جو حزب اختلاف میں ہے وہ حزب اقتدار میں آ گیا، جو ادھر تھا وہ ادھر چلا گیا۔ پہلے اس نے جھولیاں بھری تھی نا، اب اس نے بھری، تو جب سیٹ پر آ گیا اس نے کہا چلو میں نے اس کا قرض معاف کر دیا۔ اگلی دفعہ جب یہ اپنی جھولیاں بھر لے گا، وہ ادھر آئے گا، وہ کہ چلو میں نے اس کا قرض معاف کر دیا۔
تو سب سے زیادہ معافی کے لائق یہی لوگ ہوتے ہیں بیچارے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو تم اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ کل نفس کے بعد جزاء ما کسبت، ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا اس چیز کا بدلہ جو اس نے کیا۔ وہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جلدی جلدی لکھیں اس کے عنوانات۔ الذین ينفقون اموالهم، خلاصہ ما سبق و نتائج منفقین، خلاصہ ما سبق و نتائج منفقین۔ باللیل والنہار، تعمیم اوقات، سر و علانیہ، تعمیم احوال، تعمیم احوال۔ اوپر ہم نے لکھایا تھا نا نتائج منفقین، فلہم اجرہم کے نیچے نمبر 1، ولا خوف علیہم نمبر 2، ولا ہم یحزنون نمبر 3۔ الذین یأکلون الربا، سود خوروں کا بیان مد مقابل ہے۔ لا یقومون، نتائج سود خور۔ ذالک بانہم، سبب رسوائی، اچھا احل اللہ البیع، تردید سود خور۔ فمن جاءہ، تنبیہ سود خور۔ فانتہا فلہ ما سلف، اس کے نیچے لکھیں گزشتہ را صلات، آئندہ را احتیاط، پچھلے پر استغفار، آئندہ احتیاط۔ گزشتہ را صلات، آئندہ را احتیاط۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، فیصلہ خداوندی۔ ومن عاد، مستحلین سود کے نتائج۔ یمحق اللہ الربا، یہ کیا، یہ اور ہے، یہ اور ہے۔ نتیجہ دنیاوی، ربا کو اللہ مٹاتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، جو آدمی ربا کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے نا، اس نے نص کی مخالفت کی، کافر ہو گیا، جس کا تذکرہ کفار میں آگے آ رہا ہے۔ کل کفار
افیم، تو اس کو سود بھی پچ جاتا ہے، لیکن جو حرام سمجھتے ہوئے اس کی تعویلیں کر کے کھاتا رہے اس کو سود کبھی نہیں پچتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مجرمین کے مد مقابل مومنین کے نتائج، یہ پچھلا نہ لکھو اتنا، مومنین کے نتائج۔ وعملوا الصالحات اس میں سارے اعمال آ گئے تھے، واقاموا الصلاۃ کیوں بیان فرمایا؟ تو وہاں لکھیں تخصیص بعد التعمیم، بلکہ تعمیم بعد ہاں پہلے عموم تھا، تخصیص بعد التعمیم۔ پیچھے کیا تھا؟ مومنین کے نتائج نا، لہم اجرہم نتیجہ نمبر 1، ولا خوف نتیجہ نمبر 2، ولا ہم یحزنون نتیجہ نمبر 3۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، طریق کامیابی، وذروا ما بقی، اجتناب عن الربا، ان کنتم مؤمنین، تنبیہ مؤمنین، فإن لم تفعلوا، تنبیہ سود خور، ان کنتم مؤمنین، تنبیہ مؤمنین۔ ماما رہے گا پھر آپ کو چیز کے پیسے دوں گا، دیکھو آیا ہوا ہے تو پھر آ جانا۔ ان تبتم، قبولیت توبہ تائبین، لا تظلمون، ممانعت ظلم، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، تنگ دستوں سے حسن سلوک کا بیان، وَإِنْ تَصَدَّقُوا، ترغیب معافی قرض، یہ جو مہلت کی ترغیب دی گئی ہے نا، بے تنگ دست کو مہلت دو، اس کا اجر بھی بڑا ہے۔ حدیث میں ہے جتنا قرض ہے اگر مہلت دے گا تو روزانہ اتنا مقدار صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ 1000 روپیہ ہے، مہلت دیتا ہے، روزانہ 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ آخر میں لے بھی لے گا، لیکن اگر صدقہ کر دے، خرچ کر دے تو یہ اس سے اور بہتر ہے۔ ہاں اسے نیچے تو پیسے تو ختم، یہ اس کو 10 روپے ہیں۔ واتقوا یوما ترجعون، تذکیر بما بعد الموت، ثم توفی، مجازات اعمال، وہم لا یظلمون، عدل باری تعالی۔ آگے ترجمہ دیکھیں، سورت تک جاتے ہیں پہلے انشاءاللہ۔ اے ایمان والو، جب تم ادھار پر کوئی قرض دو ایک وقت متعین تک تو اس کو لکھ لو۔ جب ایک دوسرے کو دین دینے لگو یعنی قرض دینے لگو ایک وقت متعین تک تو اس کو لکھ لو، چاہیے لکھے تمہارے سامنے کاتب، لکھنے والا انصاف کے ساتھ،
نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے چاہیے لکھے، اور لکھوائے وہ آدمی جس پر قرض ہے، جس پر حق ہے وہ لکھوائے۔ چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، نہ کم کرے اس سے کچھ بھی۔ اگر اس پر جس پر حق ہو وہ سفیہ ہو، کم سمجھ ہو، یا ضعیف ہو، بوڑھا یا بچہ ہے، یا نئی طاقت رکھتا کہ لکھوائے، چاہیے کہ لکھے اس کا ولی انصاف کے ساتھ۔ گواہ بناؤ 2 گواہ اپنے مردوں سے، اگر نہ ہوں 2 مرد تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، ان میں سے جس کو تم پسند کرو گواہوں میں سے، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو یاد کرائے ان میں سے ایک دوسری کو۔ نہ انکار کرے گواہ جب ان کو بلایا جائے، اور نہ اکتاؤ اس بات سے کہ تم لکھو، چھوٹا ہو یا بڑا، ایک وقت تک۔ یہ زیادہ انصاف کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور زیادہ درست ہے گواہی کے اعتبار سے، اور زیادہ قریب ہے کہ نہ شک میں پڑیں گے، مگر یہ کہ تجارت ہو آمنے سامنے، تدیرونہا، کہ آپس میں وہ معاملات ایک دوسرے میں پھیر دیں، نہیں ہے تم پر گناہ مگر یہ کہ تم نہ لکھو، نہیں ہے گناہ یہ کہ تم نہ لکھو۔ اور گواہ بناؤ جب تم ایک دوسرے سے بیع کرو، نہ نقصان پہنچائے کاتب اور نہ گواہ، اگر تم نے ایسا کیا یہ تمہارے ساتھ فسق ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر تم سفر پر ہو اور نہیں پاتے کاتب کو، پس رہن ہے قبضہ کی ہوئی، اگر تم میں سے بعض پر مطمئن ہے، چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی۔ چاہیے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور نہ چھپائے گواہی کو، جس نے چھپائی گواہی بے شک اس کا دل گناہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو جاننے والا ہے۔ ربط بما قبل، پہلے مذمت سود اور نتائج سود خور تھے، اب اجازت بیع سلم اور ازالہ شبہ ہے۔ اجازت بیع سلم میں پہلے پیسے دے دیے جاتے، مبیع بعد میں ایک مدت متعین تک دی جاتی۔ اجازت بیع سلم۔ موضوع رکوع ھذا، مشروعیت تجارت، قوانین تجارت اور اجازت رہن بوقت ضرورت۔ خلاصہ، ترغیب ادائے شہادت، فرائض شاہدین و کاتبین، شفقت باری تعالی، حصر علم کلی فی ذات اللہ، ممانعت عن کتمان الشہادات، نتائج کاتمین شہادت، کاتمین چھپانے والے، نتائج کاتمین شہادت،
بیٹے آپ نہیں لکھتے؟ لکھو، یہ ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ التزام تقوی، وسعت باری تعالی۔ اب اس کو سمجھیں، یہاں قرضوں کے اصول بیان کیے گئے۔ قرض کا لفظ پیسوں پر بولا جاتا ہے، دین کا لفظ عام ہے، پیسے بھی اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی۔ یہ بیع سلم کے اصول بھی ہیں، ویسے ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا جو لین دین ہے اس کے اصول بھی ہیں۔ بیع سلم آپ جانتے ہیں کہ مبیع وہاں موجود نہ ہو، پہلے ثمن دے دیے جائیں شرائط پر، پھر اس کے بعد ایک وقت متعین تک مبیع واپس کر دی جائے۔ تو وقتی طور پر جو دیا جا رہا ہے گویا کہ یہ دین ہے، اس کے بدلے میں مبیع ملے گی اس کو۔ تو فرمایا جب تم اذا تداینتم، جب ایک دوسرے کے ساتھ تم دین کا معاملہ کرو ایک وقت متعین تک، تو اصول ہے کہ اس کو لکھ لیں۔ جو کاتب ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ صحیح بات لکھے۔ اب دو آدمیوں کا معاملہ ہے، ایک لکھنا جانتا ہے دوسرا نہیں لکھنا جانتا، جو لکھنا جانتا ہے اس کو انکار کی اجازت نہیں ہے۔ ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ۔ اور اگر دونوں جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو لکھ، اگلا کہتے ہیں نہیں تو لکھ، تو یہاں فیصلہ فرما دیا فَلْيُمْلِلْ عَلَيْهِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس کے ذمے قرض ہے، جس کو جو مدیون ہے، جس کو دیا جا رہا ہے قرض، اس کی ذمہ داری ہے وہ لکھے، لیکن لکھتے ہوئے کسی چیز کو کم نہ لکھے۔ لکھے لاکھ روپیہ، لاکھ روپے پر کتنے زیرو آتی ہیں، کتنی صفریں آتی ہیں؟ 5، وہ 4 صفریں لکھتا ہے، بعد میں بھول جاتے، دیکھتا ہے وہ کہتے 10,000 لکھا ہوا ہے۔ کوئی چیز کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اگر جس پر حق ہے وہ لکھنا نہیں جانتا، اس کی 3 صورتیں بتائیں۔ سفیہ ہے، کم عقل ہے، خفیف العقل یعنی زیادہ معاملات کو سمجھتا نہیں ہے، او ضعیفاً، یا کمزور بوڑھا ہے، بچہ ہے، اس کو ہاتھ کانپتے ہیں، اس کو صحیح الفاظ نہیں آتے لکھنا، او لا یستطیع، یا بالکل طاقت نہیں رکھتا، مثلا گونگا ہے لکھوا نہیں سکتا، تو پھر اس کا ولی لکھے، وہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، اور جو کچھ لکھیں اس پر 2 آدمیوں کو گواہ بنائیں، بہتر ہے 2 مرد گواہ بنے، اس لیے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ، 2 گواہ بناؤ مِن رِجَالِکُم، اپنے مردوں سے، اور اگر مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں۔ 2 عورتوں کو کیوں 1 مرد کے مقابلے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقصات العقل ہوتی ہے، یعنی ان کی عقل میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے اور نسیان ان پر غالب ہو جاتا ہے، بھول جاتی ہے، لیکن یہ ضابطہ کلی نہیں ہے۔ کبھی بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، لیکن وہ عورتیں، وہ مرد جن کو تم خود پسند کرو۔ علت کیا ہے تعدد نساء کی؟ ان تضل احداہما، کہ ان میں سے ایک بھول سکتی ہے، تو جب بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اگر دونوں بھول جائیں پھر اتنا تو ہوگا، کسی ایک کو تو یاد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ عورتیں ناقصات العقل والدین ہیں، عقل بھی آدھا دین بھی آدھا، تو ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ کسی کو کا نقص بیان کیا جائے اس کو برداشت تو نہیں ہوتا، فوراً سوال کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مرد کی 1 گواہی کو تمہارے 2 عورتوں کی گواہی کے برابر قرار دیا، تو یہ دلیل ہے کہ تمہاری عقل کم ہوتی ہے۔
اور دین کے اعتبار سے کہ کافی سارا حصہ زندگی کا ایسا گزرتا ہے جس میں تمہارے اوپر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، بعد میں کوئی معاملہ پیش آ گیا، گواہوں کو گواہی دینے کی ضرورت پڑی، اب ان کو بلایا گیا تو وہ انکار نہ کریں۔ ایک کو پکڑ کے میرے کو لوگ گھرنا، تنویر کو، اس کو بھی، دونوں کو۔ تھیلا چاہ کے ودے تھی جمعرات دا اثر ہوندا ہے۔ فرمایا لکھنے سے اکتاؤ نہیں، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک وقت تک اس کو لکھو، اور یہی اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کا ذریعہ ہے۔ یہ کئی سارے فوائد، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ صحیح رہے گا، دوسری بات واقوم للشہادہ، گواہوں کو آسانی رہے گی، تیسرا وَأَدْنَىٰ اللہ ترتابوا، یہ اہل معاملہ کا دل بھی صاف رہے گا، شک میں نہیں پڑیں گے جب لکھا ہوا ہوگا۔ اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں وہی لین دین ہے، آمنا سامنا ہے، جدم بیدن ہے، ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہے، تو اس کو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کر رہا، جلدی جلدی وضو کر رہا۔ کیونکہ کتابت کی ضرورت تو مہلت کے وقت ہوتی ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب ایک پھر دوبارہ تاکید فرمائی ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ بیع کرو تو اس وقت بھی گواہ بناؤ، اور ایسی صورت میں کاتب اور گواہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا، جن احکام کو سکھایا وہ احکام تمہارے لیے مفید ہیں۔ یعلمکم اللہ الاحکام المفیدۃ، لکھ لیں الاحکام المفیدۃ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سارے حالات پر نظر فرمائی، فرمایا کہ اگر تم سفر پر ہو، کسی کاتب کو وہاں نہیں پاتے، تو پھر رہن رکھ لو، کوئی چیز رہن جانتے ہو، قرض کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھنا، وہ گروی وہ قبضے میں لے لے تو وہ ان پیسوں کے بدلے میں ہو جائے گی۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آگے فرمایا اگر آپس میں اتنا اطمینان ہے، اتنا امن ہے، ایک دوسرے پر اتنا اعتماد ہے کہ کسی کو شک کی ضرورت نہیں ہے، چور بھجے گا آرام نال بے چورا خیال کیتا کرو، قیمتی چیز ہے، نہ قدری نہ کرو، انہیں خیال کریں کہ مدرسے سے باہر نہیں وجانے گا، گڑبڑ کریں نا۔
استغفار کا، توبہ کا، جاؤ۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ بس اتنا ہے کہ اعتماد کو ٹھکرائے نہیں، اللہ سے ڈرتا رہے اور گواہی کو نہ چھپائے۔ جو گواہی کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہوتا ہے۔ اشکال ہوتا ہے کہ گناہ گار تو سارا آدمی ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ دل درست ہوگا تو سارا جسم درست ہوگا، دل خراب ہوگا تو سارا جسم خراب۔ تو اصل پر اللہ تعالیٰ نے گوئے انگلی رکھی، نشاندہی کی کہ اصل یہ ہے، یہ گناہ گار ہوگا تو سارا جسم گناہ گار ہو۔ اگلا ترجمہ دیکھیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اس کے جو عنوانات ہیں بعد میں لکھ لیں گے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا حساب لے گا، اور بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان لائے رسول اس پر جو ان پر نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہم نہیں تفریق کرتے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان۔ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں۔ غفرانک سے پہلے نطلب محذوف ہے، نطلب، تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، تیری طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں مکلف بناتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت، ما سے پہلے اجر محذوف ہے، لہا اجر ما کسبت، ما کسبت بالقصد، لہا اجر ما کسبت بالقصد وعلیہا وزر ما کسبت بالقصد، اس کے لیے اجر ہوگا اس کا جو اس نے ارادے کے ساتھ کیا، اور اس پر بوجھ ہوگا اس گناہ کا جو اس نے ارادے کے ساتھ کیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر دیں۔ اے ہمارا رب، ولا تحمل علینا، ہم پر کوئی ایسا بھاری بوجھ، اسرا معنی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا کہ ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے۔ اے ہمارے رب، نہ اٹھوا ہم سے ایسا بوجھ جس کی ہمارے اوپر طاقت نہیں، ہماری مغفرت فرما، ہم سے درگزر فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، تو ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ ہاں، ربط بھی لکھ لینا، اس کی تشریح عرض کر دیتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں، آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ سب سے پہلے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور علم بھی اللہ تعالیٰ کا وسیع ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کو اللہ جانتا ہے، حساب بھی لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اچھا، یہاں فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تمہارے ظاہر میں ہے، سب کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ توجہ کریں گے، اس میں جو خیالات و وساوس ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ وما تخفوہ، اس سے مراد اندر کے عقائد اور نظریات ہیں۔ تبدو ما فی انفسکم، کہ اپنا عقیدہ نظریہ جس کو تم ظاہر کرتے ہو، عقیدہ نظریہ جس کو تم چھپاتے ہو، اللہ اس کا حساب لے گا۔ لیکن توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے،
اور نہ کی توبہ برے عقائد سے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے گا۔ آمن الرسول، آگے ایمانیات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان قرآن پر، پھر ایمان والوں پر، آگے ایمانیات کا تذکرہ ہے۔ ایمانیات میں ان چیزوں پر ایمان ضروری ہے، اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ یہاں لا نفرق بین احد من رسلی، کیفیت ایمان بیان فرمائی کہ تمام رسولوں کے سچے ہونے میں ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو سچا سمجھتے ہیں۔ البتہ ان کے جو درجات فضیلت ہے اس میں ضرور فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ ربنا لا تؤاخذنا، آگے دعا ہے، درخواست، یا اللہ ان نسینا او اخطأنا، ہمارے نسیان اور خطا کو معاف فرما۔ نسیان اور خطا میں فرق ہے، مثال سے بات سمجھ جائے گی۔ روزے دار آدمی پانی پی لیتا ہے، اس کو روزہ یاد نہیں ہے، پانی پی لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو کہتے ہیں نسیان۔ اور ایک آدمی وضو کر رہا ہے، کلی کی اس نے، پانی اندر چلا گیا، غسل خانے میں نہا رہا ہے تو منہ اوپر کیا، پانی اندر چلا گیا، یہ خطأ ہوا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو فرمایا نسیان بھی معاف فرما اور خطا بھی معاف فرما، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے پہلی قوموں پر بوجھ ڈالا۔ کیا بوجھ ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت قوانین جاری کیے، عبادات میں بھی اور توبہ کے لیے بھی، نیکی میں بھی اور معافی میں بھی۔ نیکی میں عبادت گاہ میں ان کی عبادت قبول ہوتی، باہر نہیں ہوتی تھی، اور ولایت کے لیے رہبانیت شرط تھی، سب کچھ چھوڑنا ہے۔ اس امت کے لیے یہ بات نہیں ہے، آسانی فرما دی۔ اسی طرح معافی کے لیے ان بنی اسرائیل میں قتل تھا، یہاں یہ بات نہیں ہے، دل کی ندامت ہو تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا ولا تحملنا، ہمیں ایسا بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ بظاہر اس میں تکرار لگ رہا ہے، لا تحمل اور ولا تحمل، تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جو لا تحمل ہے اس میں تکلیف شرعی کا تذکرہ ہے، اور ولا تحملنا میں تکلیف تکوینی، لہذا تکرار نہیں ہے کہ شرعی طور پر بھی کوئی حکم بوجھ نہ ہو اور تکوینی طور پر بھی کوئی ہم پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ واعف عنا واغفر لنا، عفو فرما، اس سے گناہ صغیرہ مراد ہے کہ گناہ صغیرہ سے درگزر فرما، واغفر لنا گناہ کبیرہ سے بھی درگزر فرما، ورحمنا، اور آئندہ بھی ہمیں صحیح راستے پر چلا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم ہے۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ تو مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ سبحانک اللہم